کہ جس نے مکے کی پوری پالیٹکس کو اور اس کی ڈائنامکس کو تبدیل کر کے رکھ دیا، کہ وہ وقت آیا جو فتح مکہ کا وقت تھا، کہ جب 10,000 صحابہ کے ساتھ اب چل کر گئے تھے، میرے سرکار علیہ السلام نے تو دشمنوں کو معاف کیا، جوڑا ہے دشمنوں کو معاف کر کے ان کو اپنا بنا لیا۔ نتیجہ کیا نکل کہ یہ کردار ہی تھا سرکار علیہ السلام کا، یعنی ٹٹ فار ٹٹ، جیسا کیا ویسا ہی جواب ملنا چاہیے۔ تم کون سے اچھے تھے؟ تم نے کیا کچھ میرے ساتھ نہیں کیا، یا تم نے میرے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، یا جو ظلم و ستم کیا، جو انتہائی ہماری سوچیں جہاں جا کے اپنی انتہا کو پہنچتی ہے نا، سرکار علیہ السلام کا عفو درگزر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور آج ہم امتیوں کا عالم یہ ہے کہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں، ہم آپس میں باہم دست و گریباں ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس دور میں جہاں کجی بے انتہا بڑھ چکی ہے، جہاں نفرتوں کا تعفن آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے، جہاں دشمنیوں کی جو گھاٹیاں ہیں وہ آپ کو ہر جگہ پہ، ہر سطح پہ نظر آتی ہیں، قدم قدم پہ نظر آتی ہیں، کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی قدم آپ نے بڑھایا تو پتہ چلا کہ آپ کسی نہ کسی دشمنی کی گھاٹی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غرق کر لیں گے، نفرت کی گھاٹی کے اندر اپنے آپ کو غرق کر لیں گے، اور پھر انتہا پسندی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ یعنی جو معاف کرنے کا عنصر ہے وہ تو سب سوسائٹی سے ہمارے یہاں جو ہے وہ کسی حد تک ناپید ہو چکا ہے۔ ہم معاف کرنے کو کسی کو تیار نہیں ہیں، ہم سب ججمنٹل ہیں، ہم سب جو ہیں وہ بدلہ لینا جانتے ہیں، ہم سب بدلہ لیتے ہیں، اور ہم سب بدلہ لینے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ قصور کسی کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں صاحب کہ ہماری ذات کو تسکین کس انداز سے پہنچتی ہے، ہمارے نفس کو کس انداز سے تسکین پہنچتی ہے، ہم وہی کر گزرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں سیرت پاک سے آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ واقعہ ایسا میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں آپ یقین مانیے میں اشش کر اٹھتا ہوں۔ قربان جاؤں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں پر، اور قربان جاؤں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف نظر پر، اور قربان جاؤں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو درگزری پر صاحب، کہ کمال یعنی کمال کو بھی اوج کمال ہے۔ آپ سوچئے صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں، ان کی عفو درگزری کی جو ابتدا ہے، ہماری سوچوں کی وہ انتہا ہے، یعنی ہماری سوچیں جہاں جا کے اپنی انتہا کو پہنچتی ہے نا، سرکار علیہ السلام کا عفو درگزر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور آج ہم امتیوں کا عالم یہ ہے کہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں، ہم آپس میں باہم دست و گریباں ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کو، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی سوچئے ایک واقعہ بڑا کمال سرکار علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے، یعنی یمامہ کی طرف کچھ سوار بھیجے، اور وہ جو قبیلہ تھا بنو حنیفہ اس کا نام تھا، ان کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ثمامہ بن اسال۔ اچھا یہ بعد میں جا کے ایمان لے کے آئے، میں ان کے ایمان کا بھی واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ ان کو جو ہے پکڑ کے لے کے آیا گیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ اب یہ منظرنامہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک کنورزیشن کا آغاز ہوتا ہے ثمامہ کے ساتھ، جو روایتوں کے مطابق تقریباً 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ثمامہ سے پوچھا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اب انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس خیر ہے، اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے، اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے، یعنی یہ تمام باتیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ کرتے رہے، تو اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے مال طلب کر لیں۔ یہ پہلی کنورزیشن ہے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے گئے۔ اچھا اب جب دوسرا دن ہوتا ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، پھر جو ہے وہی سوال کرتے ہیں کہ ثمامہ اب تو کیا سمجھتا ہے، یعنی اب پھر سوال ہوتا ہے کہ تو کیا سمجھتا ہے؟ تو جواب میں انہوں نے یہی عرض کیا جو پہلے دن ظاہر مطلب وہ کہہ چکے تھے کہ اگر آپ نے احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر چلے گئے۔ اب یہ کنورزیشن 2 دن کی تو ہو چکی ہے، سوال وہی ہے، جواب بھی وہی ہے۔ اب تیسرا دن آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، پھر آپ وہی سوال کرتے ہیں کہ اے ثمامہ تو کیا سمجھتا ہے؟ تو انہوں نے پھر وہی عرض کیا، یعنی اسی طرح سے بات کو دہرایا کہ جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں، میں وہیں پر کھڑا ہوں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ساری کنورزیشن 3 دن کی سن لی کہ ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب،
کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں. تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو، یعنی اس کی رسی جو ہے وہ کھول دی گئی. اب ہوا یہ کہ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن میں رہے ابھی تک ایمان نہیں لائے، جیسے ہی ان کو ستون سے جو ہے وہ چھوڑا گیا، یعنی ان کو جو آزاد کیا گیا، رسیاں کھول دی گئیں، تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر وہ چلے گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ حاضر ہوئے، اور اس کے بعد پکار کر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ نے پڑھا اور پھر اس کے بعد عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا معاذ اللہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے. یہ پہلی گفتگو ہے جو حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کی قسم، اس کے بعد وہ عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم دین، یعنی آپ کا جو دین ہے، اس دین سے زیادہ مجھے کوئی دین برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ عزیز ہے. اور اس کے بعد وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر یعنی مدینہ پاک میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین شہر ہے. آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا. اب وہ اگلی بات کرتے ہیں کہ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرے کا ارادہ کر چکا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے. یعنی یہ غلاموں کا طریقہ ہوتا تھا. آپ دیکھیے کہ جب وہ ایمان لاتے تھے تو ان کی سوچ، ان کی فکر 180 ڈگری کے اوپر چینج ہو جایا کرتی تھی. یعنی جتنے یعنی تشدد پسند وہ ایمان لانے سے پہلے ہوتے تھے، ان کی شدت ایمان لانے کے بعد ایمان کے حق میں اور اسلام کے حق میں اسی انداز سے ہو جایا کرتی تھی. تو پہلا جو سوال وہ کیا ہوا کہ میں ظاہر عمرے پہ جا رہا تھا، مجھے پکڑ کے یہاں پہ لایا گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ آپ عمرہ ادا کریں، یعنی عمرہ ادا کرنے کا ان کو حکم دیا. اب ہوا کیا، منظر نامہ یہاں سے جو ہے تبدیل ہوتا ہے، اور یہ بات میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں اب قریب میں اس بات پہ پہنچ چکا ہوں. جب وہ مکے پہنچتے ہیں تو مکے والوں نے ان کو تانے دینا شروع کر دیے کہ یہ تو بے دین ہو گئے، انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہے. یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہونے لگیں، چیما گوئیاں ہونے لگیں، اور لوگوں نے برملا تانے دینا شروع کر دیے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا ہوں، اور خدا کی قسم. اب جو جملہ انہوں نے کہا ہے وہ بات ایمان سے بھرپور ہے. کہتے ہیں کہ اب میں تمہارے یہاں یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دے دیں. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہوتا یہ تھا کہ گندم کی جتنی بھی سپلائی تھی وہ یمامہ سے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور ان کی گندم جب مکے پاک پہنچتی تھی تو مکے والے جتنے بھی تھے وہ اس گندم کو کھایا کرتے تھے اور اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ آپ مین ایکسپورٹر تھے، مین سپلائر تھے. اب ایمان لانے کے بعد چونکہ آپ کو ایک کلیئرٹی تھی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ بے توقیری کی جاتی ہے معاذ اللہ، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، ان کو زد و کوب کیا، ان کے صحابہ کو ستایا، ان کو زد و کوب کیا، ان کی جائیدادوں پر قبضے کیے، شیبی ابی طالب کا معاملہ، یعنی یہ سارا منظر نامہ جو ہے وہ پورا ان کے سامنے تھا، یہاں تک کہ ہجرتوں پر مجبور کیا گیا. تو اب ایمانی حدت اور شدت کا تقاضا تھا کہ میں ان لوگوں کو اب کیسے گیہوں دے دوں کہ جنہوں نے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تشدد کیا اور اتنا ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ ان کو مدینہ جانا پڑا. تو وہ جو ایمانی حدت اور شدت تھی اس کا تقاضا تھا کہ نہیں، کتنا ہی نقصان ہو جائے اب گندم تو ان کو نہیں ملے گی. اب جب یہ معاملہ سارا ہو گیا تو مکے والے ظاہر مصیبت میں پڑ گئے، کیفیت بڑی عجیب ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رک کر لکھا. ذرا سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ یعنی جن لوگوں نے تشدد کیا، ظلم کی انتہائی کی، تاریخ آپ کے سامنے کلیئر ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ کسی اور موقع پہ بات کریں گے. یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر رحم اور کرم کہیں سے ہوگا یا جس بارگاہ سے ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بارگاہ جن پر ہم نے یہ سب کچھ کر دیا ہے. انہوں نے رکا لکھا، اور رکے میں کیا لکھا کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے پاس نہیں رکھا رشتہ داریوں کا، وہ سرکار علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں. ہماری گندم بند ہو گئی ہے، ہم بھوک سے مکمل طور پہ نڈھال ہو چکے ہیں، اور ہماری بھوک کی وجہ یعنی ہم بھوک کی وجہ سے بنیادی طور پر مرنے لگے ہیں. آپ ہم پر رحم فرمائیں. رحیموں کے رحیم کو پکارا ہے نا، کریموں کے کریم کو پکارا ہے، کریم ابن کریم کو پکارا ہے. اور جانتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس بارگاہ سے نہ نہیں ہوگی.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ مکتوب پہنچتا ہے، اب انسانی تقاضا تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا، یعنی ٹٹ فار ٹٹ، جیسا کیا ویسا ہی جواب ملنا چاہیے۔ تم کون سے اچھے تھے؟ تم نے کیا کچھ میرے ساتھ نہیں کیا، یا تم نے میرے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، یا جو ظلم و ستم کیا، جو انتہائی کی۔ اب اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیے، سرکار علیہ السلام اسی طرح کا جواب لکھ کے بھیج دیتے اور فائنلی لکھتے کہ نو وے، کسی صورت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جیسا تم نے کیا اب اس کا خمیازہ بھگتو۔ لیکن کمال ہے صاحب، قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں لکھا، ایسا کوئی آرڈر نہیں کیا، بلکہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکتوب لکھا کہ اے ثمامہ، ان کی گندم نہ روکو، ان کی گندم نہ روکو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک بار پھر مکے والوں کی گندم جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دی گئی۔ یعنی جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ دیکھیں صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پورا واقعہ ہے نا، میرا خیال ہے کہ ہمیں گھول کے پی لینا چاہیے۔ جب میرے سرکار اپنے دشمنوں پر اتنا کرم فرما رہے ہیں، ان دشمنوں پر کہ جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو آج ہم ایک دوسرے پر رحم اور کرم کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایک جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ایسا، یعنی ہم جو ہیں وہ ہیں جو امت واحد ہے۔ عالم یہ ہے کہ آج آپس میں ہم باہم دست و گریباں ہیں، گتھم گتھا ہیں، ایک دوسرے پہ لان تان کرتے، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے، ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے، ایک دوسرے سے دشمنیاں پالتے، ایک دوسرے سے تعصب میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ آج اٹھا لیجیے آپ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، ایک طوفان بپا کیا ہوا ہے، ایک طوفان۔ کسی کو معاف کرنے کو ہم تیار نہیں، کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ میرے سرکار علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں تھیں صاحب۔ میرے سرکار علیہ السلام نے تو دشمنوں کو معاف کیا، جوڑا ہے، دشمنوں کو معاف کر کے ان کو اپنا بنا لیا۔ نتیجہ کیا نکل کہ یہ کردار ہی تھا سرکار علیہ السلام کا کہ جس نے مکے کی پوری پالیٹکس کو اور اس کی ڈائنامکس کو تبدیل کر کے رکھ دیا کہ وہ وقت آیا جو فتح مکہ کا وقت تھا، کہ جب 10,000 صحابہ کے ساتھ اب چل کر گئے تھے، اور پھر وہ وقت آیا جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا تھا تو کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کو سن رہے تھے، آپ کو دیدار کر رہے تھے۔ اللہ کرے ہمیں عقل سلیم آ جائے صاحب کہ معاف کرنے میں بڑی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا بنائے تاکہ ہمارے رشتے بھی جڑے رہیں اور ہمارے دل بھی آپس میں جڑے رہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔